نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ایک جماعت کے ساتھ محبت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، ولم یلحق بہم، مگر عقیدت اور محبت رکھنے کے باوجود اور عقیدت اور محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ ان جیسے اعمال اور ان جیسا کردار اس شخص کا نہیں ہے، یعنی ان کے ساتھ اس کے اعمال کا ملاپ اور ان کے ساتھ اس کے اعمال کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احبہ، بہت مختصر جملہ آپ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، یعنی دنیا کی زندگی کے اندر جو شخص جس کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، جس شخص کے ساتھ تعلق رکھے گا، عقیدت رکھے گا، محبت رکھے گا، دنیا کی زندگی میں جس کے ساتھ لگاؤ رکھے گا، کل قیامت کے روز اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ شخص کی صورت میں ہو یا ایک جماعت کی صورت میں ہو۔ تو جس جماعت کے ساتھ یا جس بندے کے ساتھ دنیا کی زندگی میں عقیدت اور محبت کا تعلق ہوگا، کل قیامت کے روز اس کا حشر بھی اسی جماعت کے ساتھ، اسی بندے کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی شخص کا تعلق اور اس کی عقیدت، اس کی محبت ایسے شخص کے ساتھ یا ایسی جماعت کے ساتھ تھی کہ جو اللہ رب العزت کی نافرمان تھی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی مخالفت کرنے والی جماعت تھی، اور اس شخص کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کی عقیدت ہے، تو اللہ بچائے کہ القیامت کے روز اس کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ کسی شخص کی جس جماعت کے ساتھ عقیدت اور محبت کا جو تعلق ہے تو انہی کے جیسے اعمال کی بلندیوں کے اوپر اس کو پہنچنا ضروری ہے، انہی جیسا کردار، انہی جیسا اخلاق اس کو اپنانا ضروری ہے، بلکہ صرف ان کے ساتھ اپنا دلی لگاؤ، ان کے ساتھ اپنی محبت، ان کے ساتھ اپنی عقیدت کا جو اظہار ہے دنیا کی زندگی میں، وہ صرف اس وجہ سے کرتا ہے، اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں، یہ صلحاء ہیں، یہ علماء ہیں، یہ دینی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، میرا ان کے ساتھ تعلق دین کی بنیاد پر ہے، اسلام کی بنیاد پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے میرا ان لوگوں کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ اگر کسی کا اس دنیا کے اندر کسی بھی جماعت کے ساتھ، کسی بھی شخص کے ساتھ تعلق ہوگا تو اللہ رب العزت اس تعلق کی بنیاد پر انشاءاللہ کل قیامت کے روز ایسی جماعت کے ساتھ حشر بھی فرمائیں گے، علماء اور صلحاء اور نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور پھر جو آخرکار اس کا جو نتیجہ ہے، جو لازمی نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جنت کی صورت میں اس کو یہ نتیجہ انشاءاللہ اللہ رب العزت عطا کریں گے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو دیکھیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہماری عقیدت، ہمارا تعلق، ہماری محبت کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر تو وہ نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، دیندار طبقہ ہے، دینی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اگر ہمارے گھر والوں کا، ہمارے بچوں کا تعلق اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہے تو اس پر تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے برخلاف اللہ رب العزت کے نافرمان لوگوں کے ساتھ اگر عقیدت اور تعلق اور محبت ہے، اور دن بھر کی ساری روٹین، ساری مصروفیات ہماری نافرمان لوگوں کے ساتھ گزرتی ہے، تو پھر اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت میرا بھی اور آپ کا بھی اور ہم سب کا تعلق اللہ پاک اپنے پسندیدہ بندوں کے ساتھ فرما دے، تاکہ ان کے ساتھ ہمارا حشر بھی ہو، قیامت کے روز انہی لوگوں میں ہم اٹھائے جائیں، اور انہی لوگوں کے ساتھ اللہ پاک ہمارا جنت کے اندر بھی داخلہ فرما دے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔